کیا خواب سچ ہوتے ہیں؟ کیا خوابوں کی تعبیر کس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ آج سے کچھ سال پہلے لکھنؤ میں راج نام کا لڑکا خوابوں اور روحانی دنیا کے بیچ پھنس گیا۔ اس نے دوسری دنیا کا وہ سچ دیکھا جو بہت ہی ڈراؤنا تھا، لیکن راج اس دنیا میں کیوں اور کیسے پھنسا؟ دوستو السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو آج ہم ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو اس کہانی کو سننے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ راج روزانہ اپنی امی سے کہانی سن کے سوتا تھا۔ ایک دن وہ سو رہا ہوتا ہے، اسے ایسے لگتا ہے کہ خواب میں ونڈو میں کھڑا ہوتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور میت کو اٹھایا ہوا ہے۔ راج ان کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، کسی سے پوچھتا ہے کہ یہ کس کا میت ہے، تو لڑکا اسے جواب دیتا ہے، راج یہ تمہاری امی کا میت ہے۔ راج جیسے ہی یہ بات سنتا ہے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، جبکہ حقیقت میں اس کی امی زندہ ہوتی ہے۔ اپنی امی کو خواب سناتا ہے، بہت خوف زدہ ہوتا ہے۔ اپنی امی سے کہتا ہے کہ امی مجھے چھوڑ کے تو نہیں جاؤ گی نا؟ راج کی امی اس پہ دم کرتی ہے، وہ سو جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، راج اور اس کی ماں کا گزر قبرستان سے ہوتا ہے۔ اس کی امی رک جاتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا یہ دیکھو کتنی قبریں ہیں، کتنے مردے قیامت کے دن کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی امی کہتی ہے کہ لوگوں کا کہنا ہے قبرستان آتے جاتے وقت سلام کر لینا چاہیے۔ ابھی وہ ماں بیٹا باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ایک گاڑی آتی ہے بہت تیز رفتار کے ساتھ، راج کی امی میں ٹکرا جاتی ہے، جس سے راج کی امی کی موت ہو جاتی ہے۔ راج کا خواب سچ ہو جاتا ہے۔ وہ خود اپنی ماں کی میت اٹھا کے اسی جگہ سے گزرتا ہے۔ کچھ دن بعد آفس جانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، قبرستان سے گزر رہا ہوتا ہے تو اسے اپنی امی کی بات یاد آتی ہے۔ کہتا ہے، السلام علیکم۔ آگے بڑھنے لگتا ہے کہ اس کی ماں کا جواب آتا ہے، وعلیکم السلام بیٹا۔ وہ جواب سن کر حیران ہو جاتا ہے۔ راج چپ سا رہنے لگتا ہے۔ راج اس سب کا ذمہ دار خود کو محسوس کرتا ہے۔ وہ اپنی ماں کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ کسی غم اور الجھن میں راج ایک رات قبرستان جا پہنچتا ہے۔ اپنی امی کو آوازیں دیتا ہے، کہتا ہے، السلام علیکم امی۔ قبر سے جواب آتا ہے، وعلیکم السلام بیٹا۔ قبر کھودنا شروع کرتا ہے۔ اچانک ایک آدمی آتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے، تمہاری امی کو مرے ہوئے 20 دن ہو گئے ہیں، تمہارا یہ وہم ہے۔ راج کہتا ہے، نہیں، امی کی قبر سے آواز آتی ہے، امی زندہ ہوگی۔ راج اس شخص کو کہتا ہے کہ کوئی تو طریقہ ہوگا کہ ایک بار میں اپنی امی سے مل لوں۔ وہ آدمی کہتا ہے، ہاں ایک طریقہ ہے جس سے تم اپنی روح کے ذریعے اپنی امی سے مل سکتے ہو۔ وہ آدمی راج کو ایک وظیفہ بتاتا ہے، کہتا ہے کہ تم اس وظیفے کے ذریعے خواب میں اپنی امی سے مل سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا کہ اپنی روح کو پاک رکھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ اور ایک بات تمہیں بتا دوں بیٹا، یہ وظیفہ صرف جنوں کے لیے ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ احتیاط سے رہنا ورنہ تم پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ راج رات کو وظیفہ کرنا شروع کرتا ہے، آنکھیں بند کر کے وظیفہ کر ہی رہا ہوتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ وہ قبرستان میں ہے۔ اپنی امی کو آواز دیتا ہے۔ اس کی امی کہتی ہے، جی بیٹا یہاں ہوں۔ وہ اپنی امی کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی امی کہتی ہے، بیٹا تم رویا نہ کرو، ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے تمہارے رونے سے۔ بیٹا یہ ہماری دنیا ہے، تم اپنی دنیا میں جاؤ۔ راج تم اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھو، جاؤ۔ راج کہتا ہے کہ امی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی نہیں روؤں گا۔ راج ابھی اپنی امی سے باتیں کر ہی رہا ہوتا ہے کہ بہت سارے مردے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ بہت ڈر جاتا ہے، اتنے میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ راج اپنے بھائی زلفی کو بتاتا ہے کہ میں نے امی کو دیکھا، امی سے باتیں بھی کی۔ راج رات کو پانی پینے کے لیے اٹھتا ہے تو بدروحوں کو دیکھتا ہے۔ انہیں دیکھ کے بہت ڈر جاتا ہے۔ بدروحیں اس سے کہتی ہیں کہ یہ ہماری جگہ ہے۔ بدروحیں کہتی ہیں کہ تمہارے ہونے سے پہلے اور تمہارے جانے کے بعد بھی ہم یہیں رہیں گی۔ بدروحیں اس سے کہتی ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو۔ راج یہ بات سن کر بہت ڈر جاتا ہے۔ اسے ہر کہیں بدروحیں دکھائی دیتی ہیں۔ راج خواب دیکھتا ہے کہ ایک بچہ ہے جس کی عمر 6 سال ہوگی، کوئی گاڑی آتی ہے، اسے کچل دیتی ہے۔ راج کی فوراً آنکھ کھل جاتی ہے۔
بچوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں ونڈو سے۔ وہ ونڈو سے باہر دیکھتا ہے تو وہی بچہ جو خواب میں گاڑی کے نیچے آیا تھا وہ حقیقت میں کھیل رہا ہوتا ہے، اور گاڑی آتی ہے۔ راج اس بچے کو بچانے کے لیے بھاگتا ہے۔ اپنی مری ہوئی ماں سے ملنے کے لیے راج نے جس وظیفے کا سہارا لیا تھا اس سے اس کا کام تو ہو گیا تھا، لیکن وہ روحوں کے ساتھ تعلق میں آ گیا تھا۔ اس وظیفے کے بعد کئی انوکھے اور خوفناک راز اس کے سامنے آنے لگے۔ بدروحیں اسے دنیا میں پیغام پہنچانے لگیں۔ راج بہت ڈر گیا تھا۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کی چھوٹی سی چاہت اتنی بڑی قیامت لانے والی تھی۔ بدروح کہتی ہے، راج میری موت ایک ایکسیڈنٹ میں اچانک ہو گئی تھی۔ میں اپنی بیوی اور بچوں سے نہیں مل پایا، ان کو کچھ بتا بھی نہیں پایا۔ میں تمہیں بینک لاکر کا نمبر دیتا ہوں، میری بیوی کو دے دینا۔ راج نے ایسے ہی کیا۔ بدروحیں راج کو بہت پریشان کر رہی تھی۔ راج 2 زندگیاں جی رہا تھا۔ جلد ہی ایسے خوابوں سے ڈرنے لگا، نیند اس کی دشمن بن گئی تھی۔ وہ اپنی نارمل لائف میں لوٹنا چاہتا تھا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ خوابوں اور روحوں کے بیچ میں پھنس گیا تھا۔ اس کشمکش کے بیچ میں راج پوری طرح خوابوں کی دنیا میں چلا گیا۔ راج نے جو ضد کی تھی، جس کنویں میں اترنے کے لیے کمر میں رسی باندھ کے اترنا پڑتا ہے، راج نے کسی اور کا سہارا لیے بغیر اس کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ اس لیے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ راج کی طبیعت بہت خراب ہونے لگی۔ پیر کو بلایا گیا۔ اس نے کہا کہ راج خوابوں کی دنیا میں ہے، یعنی روحانی دنیا میں چلا گیا ہے، جہاں روحیں گھومتی ہیں۔ روحوں کے پاس جسم نہیں ہوتا، وہ دوسروں کے جسم میں داخل ہو جاتی ہیں۔ پیر کہتا ہے کہ ہمیں اس دنیا کے جن اور روحوں کی مدد لینی پڑے گی، ان سے منت کرنی پڑے گی راج کی رہائی کے لیے۔ پیر کلام الہی کا وظیفہ پڑھتا ہے۔ کہتا ہے کہ اس نے اپنی امی تک پہنچنے کے لیے وظیفہ پڑھا۔ وہاں پہنچ تو گیا، لیکن واپس لوٹ کے نہیں آیا۔ اس لیے یہ جب سوتا ہے روحانی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی پڑے گی کہ راج کے اس گناہ کو معاف کر دے، اسے اسی دنیا میں واپس بھیج دے۔ پیر وظیفہ پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے راج ٹھیک ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے بری روحوں سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔